درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ طبعا لعلنا نقدم ترحيب للشيخ وتعريف بقسم الدعوة، وأيضا ترحيب للضيوف باللغة الأردية لعل الجميع يعلم ما نقول، رغم أن الشيخ عبد السلام موجود للترجمة، ولكن نستغني عن الشيخ لا يترجم۔ ہم آپ تمام حاضرین کو اور الشيخ الدكتور ذاكر نايك رئيس اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور دیگر تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طبعا الشيخ عبد السلام ناقلت ایسی ہی ہم دکتور ذاکر نائک اور آپ کی تمام ساتھیوں اور مرکز توعیت الجاليات في الصفراء کی تمام متعاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، یہ مدیر قسم الدعوہ شعبہ اردو اور دیگر تمام شعبہ کے ذمہ دار فضیلت الشیخ خالد الحسین تھے، جنہوں نے آپ ہی کی زبان میں جو کچھ جانتے ہیں یا جو کچھ سیکھے ہیں انہوں نے آپ حضرات کا استقبال کیا ہے۔ اللہ آپ تمام حضرات کو اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کے اس بیٹھک کو اللہ قبول فرمائے۔ دوستو، میں بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے سامنے جو شخصیت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے محتاج تعریف یا محتاج بیان نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے موضوع دیا گیا تھا قرآن اور جدید سائنس، آپ حضرات کو پتا ہے کہ شیخ محترم کا تمام کام انگلش زبان میں ہے۔ جس طرح شیخ کی زبان انگلش کے لغہ میں چلتی ہے اس طرح اردو میں نہیں چلتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے شیخ کی طرف سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ یہ ان کے سامنے ایک عجیب سا معمہ ہے کہ اردو زبان میں انہیں پروگرام کرنے کے لیے یا محاضرہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارا وہ عنوان جو تھا قرآن اور جدید سائنس، اس موضوع کو تبدیل کر کے دعوت یا تباہی یہ موضوع دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے شیخ محترم اس موضوع کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ میں شیخ محترم کو بلا کسی تاخیر دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع دعوت یا تباہی کی وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، اور آج کا پروگرام بھی انگریزی میں ہونے والا تھا. کچھ چند آدھے گھنٹے پہلے شیخ نے فرمایا کیونکہ آڈینس یہاں انگریزی بہت کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ صرف اردو جانتے ہیں، یا جو لوگ انگریزی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں، اسی لیے میں تقریر اردو میں کروں. اور کیونکہ میری تعلیم جو میری اسٹڈیز انگریزی میں ہوئی تو مجھے انگریزی پہ مہارت ہے. اردو تو بمبئی کی اردو بات کرتا ہوں میں، علی گڑھ یا لکھنؤ کی فصیح اردو مجھے نہیں آتی، لیکن کیونکہ آپ لوگ کو شوق تھا کہ اردو میں تقریر کروں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. لیکن اگر اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی دین کی تقریر ہوتی ہے تو اس کے اندر لفظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور جب قرآن کا ترجمہ کہتے کوئی لفظ کے اندر کوئی غلط ہو جائے تو جو پیغام غلط پہنچ جاتا ہے تو اس سے کافی غلطیاں ہو سکتی ہے. تو اسی لیے میں تقریر کی شروعات کے پہلے ہی آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں. اگر کچھ غلطیاں ہوں میں اردو میں تو آپ نظر انداز کیجیے. آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا تباہی. ہم پہلے یہ جانیں کہ دعویٰ کی معنی کیا ہوتی ہے. اور ہم سب جو اردو جانتے ہیں ہمیں دعوت کی معنی معلوم ہے، اور جب بھی ہم دعوت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کھانے کی دعوت یا بریانی امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لنچ پارٹی اور ڈنر پارٹی. دعویٰ یا دعوت کی معنی کھانے کی دعوت نہیں ہوتی. دعویٰ یا دعوت کی معنی ہوتی ہے بلانا، این انویٹیشن. اور انویٹیشن بلانا اسی کو کر سکتے ہیں جو فیملی میں نہیں ہوتا ہے. An invitation can only be given to an outsider. دعوت ہم اسی کو دیتے ہیں جو ہمارے میں سے نہیں ہے، جو باہر میں سے ہے. اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام پہ، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا. اور جب ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف، ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہیں. اسی لیے یہ لفظ دعوت خصوصاً غیر مسلمانوں کو جب ہم اسلام کا پیغام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام. لیکن یہ لفظ جو دعویٰ ہے یا دعوت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے بھی اسلام کے بارے میں، اور غیر مسلمانوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن خصوصاً یہ عربی لفظ دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسے اسلام کا اور علم دیتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے اصلاح. اصلاح عربی میں ہوتا ہے کہ درست کرنا. تو جو مسلمان کو ہم زیادہ علم دیتے ہیں اسلام کے بارے میں، کس طریقے سے صلاح پڑھو یا اسلام کے بارے میں اور علم دیتے ہیں، اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے اصلاح. اور جب ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے دعویٰ. لیکن عام زبان میں ہم دعوت دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن خصوصاً دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. اور آج کی تقریر کے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ میں سے ہے، سورہ نمبر 9. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 قرآن شریف کے سب سے سخت سورہ ہے. قرآن شریف میں جتنے بھی سورے ہیں وہ میرے حساب سے سب سے سخت سورہ ہے، کیونکہ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے پورے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. نہیں تو ہر سورہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے اس کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لیکن سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید کے سوروں میں سے سب سے سخت ہے. اس
سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سپوز آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کے ساتھ بریدہ کے سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور کوئی گنڈا یا کوئی موالی آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ سنیچ کر کے بھاگ جاتا ہے، چھین کے بھاگ جاتا ہے، اب کیا کریں گے؟